خصوصی طور پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی امام کے پیچھے دل میں کہتے ہیں کراہت آ جائے کسی اس کے فعل سے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جائز نہیں ہے، نہ پڑھے بندہ نماز اس کے پیچھے، لیکن مجبوری یہ ہو کہ مسجد وہاں پہ نزدیک ایک ہے، تو پھر کیا کرے؟ آپ نے جو بات فرمائی ہے، اگر امام میں کچھ ایسی برائی ہے جس کی وجہ سے شرعی برائی ہے، ایک تو ہر ایک سے کچھ نہ کوئی ناراض ہوتے ہیں، باقی کوئی دینی خرابی ہے تو اس کو خود ہی ریٹائر ہو جانا چاہیے، اور نہیں ہوتا تو جماعت کو چاہیے کہ ایسے آدمی کو ہٹا دیں۔ امامت مسلمانوں کی سربراہی ہے ایسے آدمی کے پاس، مگر جب تک وہ الگ نہیں نہ کرتے، آپ کتنے دل سے اس سے ناراض ہیں، نفرت کرتے ہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کی نماز بالکل صحیح ہے، پورا ثواب ملے گا۔ یہ تو بنو امیہ کا دور، بعد میں ایسے ایسے ظالم آئے، شراب پی کر نماز پڑھاتے تھے، صحابہ نے چھوڑی۔ مسئلہ ہمارے لیے یہ کلیئر کر گیا کہ وہ کم وقت بھگتتا رہے گا، اگر وہ جماعت کرا رہا اور آپ کے اختیار میں نہیں اس کو الگ کرنا تو آپ نماز پڑھیں۔ نماز الگ نہیں پڑھ سکتے، نہ چھوڑ سکتے ہیں جماعت کو۔ جماعت کی بڑی اہمیت، نہ فرقہ دیکھیں گے ہم، نہ عقیدہ دیکھیں گے، نہ کوئی اس کے عمل دیکھیں گے، اس کو اپنا آپ درست کرنا چاہیے۔ پڑھنے والوں کی نماز، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایسے لوگ بھی آئیں گے جو بے وقت نمازیں پڑھیں، اور ایسا دور بھی آیا کہ لوگ جمعہ پڑھنے گئے اور دیکھا کہ اثر کا وقت بھی جا رہا، اتنی لمبی بکواس شروع کرتے ہیں حجاج علی، تو لوگ جو تھے نا صحابہ اور تابعین کھڑے ہو کر پھر نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ بیچارے بیٹھے بیٹھے اشارے سے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، پتہ نہ چلے قتل کر دیتے۔ اتنی بے بسی اس وقت ہو گئی تھی جو اب تک تو بہت آگے بڑھ گئی، تو بیٹھے بیٹھے نماز۔ مگر حضور نے فرمایا کہ اگر ایسے بھی آ جائے نا تو لوگوں نے کہا پھر ہم کیا کریں جب نماز کا وقت ہی گزر جائے؟ فرمایا تم وقت پر اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، اور جب وہ جماعت کرائیں تو جا کر ان کے ساتھ بھی پڑھیں، ایک نفل ہو جائے گی۔ میں امت میں افتراق اور انتشار نہیں چاہتا، بے شک وہ بے ایمان ہوں گے۔ جماعت قائم رکھنا، وقت پر پڑھ لو گے فرض ادا ہو جائے گی، دوبارہ پڑھو۔ ان اماموں کا بھی ذکر کیا جو نماز میں کاٹ چھانٹ کریں گے، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا نہیں، تمہیں پورا ثواب ملے گا، جو کمی بیشی وہ کریں گے اس کے جواب دے وہ۔ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق اتنا دین میں مقدم ہے کہ اس کو نقصان پہنچانے والا الہام بھی ہے اس پر لعنت۔ کوئی ولی کہے نا مجھے الہام ہوا جس سے مسلمان فرقوں میں بٹ جائیں، وحدت ہو جس فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد، لعنت دے جو ایسے مرزا غلام احمد کے الہام پر کہ باقی سارے کافر ہیں، جو مولوی ملا یہ کہے وہ کافر ہیں، وہ نماز نہیں، وہ شیطان کہہ جائیں۔ دین میں ایک لفظ بھی نہیں دکھا سکتا کہ حضور نے سب پیش گوئیاں کیے، نکالو دفتر، یہ بعد میں تم ملاؤں نے لکھ لیا اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کے پیچھے۔ اللہ کے رسول نے کہیں فرمایا کہ گمراہ ہوں گے جو جیتے، فرمایا نماز ساتھ پڑھنی، نماز ہی جو ایک رشتہ ہے جس سے مسلمان آپس میں جڑیں، جب یہ بھی ٹوٹ گیا کعبے کٹھے ہوں گے۔ جی آج کل تو ان کے بہت زیادہ پتی رہتے تو سوال میرا یہ ہے کہ یہ وجہ گراموں میں ہیں کہ یہ دعویٰ یہ کرتا ہے کیا ان کا چیز کی کوشش میں کیا انتظار ملتا ہے شرابات میں؟ کیا دوسرا سوال پہلے اس سے بحث کرتے ہیں نا، اولیاء اللہ تو قرآن کی اصطلاح ہے نا، رسول اللہ کی اصطلاح، اللہ کے دوست، مگر اس کے بارے میں بھی ہمارے ذہنوں میں جو سما گیا نا کہ یہ کوئی خاص طبقہ، عام مسلمان اولیاء اللہ نہیں، کوئی گروہ ہوتا ہے جو کسی اسٹیج پر جا کر ولی بنتا ہے، یہ تصور دین کے خلاف ہے۔ ہر شخص جو کلمہ پڑھ لیتا نا اس کی عملی حالت کچھ ہو وہ اللہ کے دشمنوں سے نکل آتا، اللہ کے دوستوں میں شامل ہوتا۔ مگر یہ ولایت عام دوستی، جیسے کوئی سرسری میرے دوست، کچھ ایسے ہیں جن سے پھر بہت برا تعلق ہوتا، ایمان اور تقوی میں پھر جوں جوں آگے کوئی بڑھتا جاتا، اس کی ولایت اعلیٰ درجے کی دوستی ہے۔ کوئی جو مومن ہے اس کو آپ کہیں اللہ کا دشمن، یہ تو بہت بڑی گالی، کافر کہنے کے برابر۔ دشمن نہیں ہوتا، کلمہ اس نے پڑھ لیا، دوستوں میں آ گیا، اب وہ نکما دوست ہے کوئی بہتر ہو جائے گا۔ میں یہاں ایک حدیث پاک کا حوالہ دوں گا، ہم نے تو مذاق بنا لیا نا کہ اچھے بڑے لوگ ہیں، اذانیں کہہ رہے ہیں، نمازیں، ان کو کافر کہتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کا خیال ہم سے جدا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی کئی مرتبہ پیش ہوئے شراب نوشی میں، عادت پڑی ہوئی تھی، بندے برے نہیں تھے، عادت بری صحبت میں پڑ جاتی، کئی مرتبہ جھوٹ پتان ہوا ان کو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے لعنت کر دی کہ اللہ کی لعنت ہے اس پر، کتنی بار یہ گرفتار ہوا، بعد ہی حضور نے فرمایا لعنت کر کے شیطان کی مدد نہ کرو، یہ اللہ رسول سے محبت رکھتا ہے۔ حضور نے سرٹیفکیٹ دیا کہ بے شک عادت بری ہے یار، اللہ رسول سے محبت رکھ لے، یہ کافر ہو کر پی سکتا، کیوں تم کہتے ہو کرما گو کو اللہ کا دشمن؟ اس لیے آپ حیران شرابی عادی کو،
ہم اچھے بڑے لوگ ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اذانوں میں کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، ان کو نہیں مسلمان مانتے۔ آپ وہ گرنتھ پڑھیں پھر آپ کو تسلی ہوگی کہ مسلمان، یہی دو کلمے سے یہ تو ہر مسجد پڑھ رہی ہے، کیوں آپ فتویٰ کفر کا دیتے؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے کسی برائی پر اتنا سخت نہیں کہا جتنا کافر کہنے پر، کہ کلمہ گو کو جو کافر کہتا ہے وہ خود ہو جاتا، کہ ہمارے نزدیک اسلام ہی کفر ہے، اسلام وہ لایا ہوا آپ اس کو مسلم ہی مان رہے۔ یہی میری پکار ہے، چیخ ہے، کتابیں لکھی ہر روز میں فتاوی آن لائن پر کہتا ہوں، یہ سب میرے بھائی ہیں، بریلوی دیوبندی شیعہ سنی، ان میں سے کفر نام کی ایک شے نہیں۔ لوگوں کی اپنی بنائی باتیں ایک دوسرے کا پڑھ کے نہیں، اپنی طرف سے ان کے بارے میں باتیں گڑ رہی ہیں، وہ گستاخی کرتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ بھئی اصل کتابیں پڑھو، مناظرہ باز لوگوں کو چھوڑو، پتہ چلے گا کہ یہ ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں بالکل اللہ کے رسول کے دیوانے ہیں، ہر ان میں سے بڑھ بڑھ کے بات کر رہا ہے، تہجد گزار ہے۔ کون کافر ان میں سے؟ ہاں؟ پڑھتے نہیں، اور پڑھیں گے تو مناظرے کی کتابیں جو رسالے ایک دوسرے کے خلاف لکھ دیے نا، جن میں تصویر بگاڑ کر وہی لیے پھرتے ہیں۔ وہ بیچارے ہر گروہ کے لوگ کہتے ہیں توبہ لعنت ہے اس پر۔ ایک بچی نے ایک دن مجھے پوچھا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی عزت اتنی ہے جتنی بڑے بھائی، میں نے کہا بیٹی عمر گزر گئی، بوڑھا، مجھے آج تک ایسا نہیں کوئی میرا، اگر تجھے کوئی ملے میرے ساتھ بھی ملاقات کرا کہ وہ کم وقت کون ہے جیسا کہتا بات بنا رہے ہیں، ایک عبارت کو غلط سلط کاٹ کر اب اس کا وقت نہیں، بات کیا تھی اس کو کیا بنا دیا۔ آپ دل میں یہ بٹھا لیں کہ جو بات ایک ان پڑھ سن کر ان پڑھ مسلمان کا توبہ توبہ، وہ عالم لکھ سکتا، یہ قاعدے کی بات عالم نہیں لکھ سکتا، نہ مولانا مرزا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھ سکتے ہیں، وہ بھی علامہ احسان اللہ دیر جھوٹ بولتا بریلویت میں، جو یہ کہتے ہیں وہابیہ میں ضیاء وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اصل کتابیں نکالیں گے آپ دنگ رہ جائیں گے کہ لعنت ہے ان جھوٹوں پر، بات کیا تھی اور یہ کدھر کی کدھر لے گئے۔ تو کوئی مسلمان نہ گستاخ رسول ہے نہ کوئی مشرک ہے، غلطی سے اگر وہ کام کر رہا کہ میں تعظیم کر رہا تو آپ اس کی اصلاح کریں، کہ وہ ادب کر رہا اپنے خیال میں ذرا حد سے بڑھ گیا، شرک نہیں کرنا چاہیے، وہ سر پھاڑ دے گا آپ کا کہ آپ کہہ رہے ہیں میں شرک کرتا، تو علم نہ ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بے خبر، کافر مشرک کیوں کرتے ہیں؟ آج کے درس میں اگر یہی بات آپ میری اللہ کے لیے مان لینا کہ کلمہ گو کو کافر نہ کہے، جس مسجد میں جائیں پڑھیں نا کہ پیشانی پر کیا رکھا، سنی بریلوی شیعہ وہابی دیوبندی، چھوڑے ان باتوں، تو ساری مسجدیں آپ کی، قرآن پڑھ رہا ہے، قبلہ رخ ہے، آپ نے قرآن کے پیچھے کھڑا اس کا عقیدہ جو ہے جواب دیتا رہے گا۔ جی کور کی کیا بات؟ کچی قبر، یہ قبر کی بات انہوں نے کہی نا، کچی پکی کی، تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں پر عمارت بنانا اور ان کو چونا گچ کرنا جو ہے نا، اس سے آپ نے منع کیا، اور زیادہ جو ہے نا خرابیاں بھی پیدا ہوئی ہیں پکی قبروں سے۔ اگر سادہ قبریں ہوتی نا بے شک اولیاء کی ہوتی، کیوں یہ ہوتا کہ وہاں قوالیاں ہو رہی ہیں، میلے ہو رہے ہیں، اور کئی تو ایسے مزار بھی ہیں کہ اولیاء اللہ کی روحیں بھی دکھی ہیں، زنا ہوتا ہے وہاں، شراب نوشی ہوتی ہے، بھنگ ہوتی ہے نا۔ اسی لیے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیوں نہیں، کہ اور معاشی طور پر بھی یہ نقصان دہ کہ ایک قبر پر آپ نے لاکھوں کروڑوں لگا دیا، اس کو غسل دیتے ہیں عطر سے، کیا فائدہ اس اللہ کے نیک بندے کو، وہ تو جنت میں، اس کو ان خوشبوؤں کی کیا ضرورت ہے؟ کتنے غریب تھے جن کے گھر آباد ہو سکتے، بچیاں اپنے گھروں میں جا سکتی تھی، آپ یہ ملنگوں اور مجاوروں کو دے رہے، تو ہے دین کے خلاف۔ این یبنا القبر وین یجسس علیہ، منع کیا کہ چونا گچ نہ کرو، نہ ان پر کوئی عمارتیں بنا۔ جی جی وہ میں سمجھ گیا، آپ یہ کریں کہ آپ آ جائیں، نہیں وہ میں نے سمجھ لی نا بات، اب آپ کریں نا، یہاں بات زیادہ نہیں، آپ میرے پاس آئیں، تقویۃ الایمان نکال لیں گے، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ اس کا سیاق و سباق کیا بتاتا، لے آئیں وہ تقویۃ نہیں، اب بات کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بات بھائی یہ مناظرے اور جھگڑے کی مجلس نہیں ہے، آپ کو تقویۃ الایمان پر یہ نا میرے مجھ سے چھپی ہوئی ہے، آپ وہ لے آئیں، میں بیٹھ جاؤں گا، آپ کو پڑھاؤں گا کئی سطریں آگے پیچھے سے، اگر یہ بات نکل آئی تو میری گردن اتار دیں، آپ خود ہی نہیں، ہاں اگر تو سمجھنا ہے نا تو آپ بے شک آ جائیں، بیٹھیں گے۔ میں جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ بریلویہ میں علماء لکھا، میں وہاں بھی مولانا مرزا خان رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوے نکال کے دیکھا، بات انہوں نے کیا لکھی، اور میں کسی کا وکیل نہیں، میں سب ان مولویوں سے بیدار ہوں، انہوں نے یہ دکانیں بنائی اسی طرح کہ دوسرے کی بات بگاڑو، ان کو بدنام کرو، تقویۃ الایمان چھپی نہیں، مجھ سے لے آئیں، آپ سے ہی پڑھاؤں گا، مگر کہوں گا اللہ کے لیے پہلے توبہ کرو کہ مطلب نہیں بدلنا، پڑھتے آؤ،
اگر یہ بات نکلی کہ بڑا بھائی عمر میں اور اس کی یہی تعلیم ہے تو میرے بڑے بھائی کی عمر میں تو میری گردن اتار نہیں، کیا فائدہ یہاں مناظرے کی باتیں نہیں. ہاں سیاق کو بڑے کھلے دل سے میں آپ کا استقبال کروں گا. میں صرف ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی، ایسے ہی ہونا چاہیے. بلا جج پوچھے، بلا جج کیا پوچھے، سب میرے بھائی ہیں، کسی گروہ سے بھی چلو گے مسلم. الحمدللہ رب العالمین.